أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل ہم اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر میں لے گئے تھے اور ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ تم دیکھو گے کہ مومن ہیں جن کے سامنے سے اور جن کے دائیں طرف سے روشنی ہے اور وہ جا رہے ہیں پل صراط پہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کچھ اور لوگ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یوم یقول المنافقون، اس روز منافق مرد کہیں گے، والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی۔ مردوں کا امتحان مختلف ہے، مردوں کی منافقت مختلف ہے، عورتوں کے امتحان مختلف ہیں، ان کے منافق ہونے کے طریقے ہی مختلف ہیں۔ تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ مینشن کر رہے ہیں، اور پھر ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ اکثر ہمارا دینی بات سنتے ہوئے نا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ ہمارے دماغ میں اور لوگ آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے، اس کو یہ بات ضرور سننی چاہیے، یہ انسان ایسا ہے، میری بہن کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، میرا بھائی ایسے کرتا ہے۔ قرآن جو ہے نا وہ انسان کے اپنے لیے اترا ہے، اپنی تصحیح کریں گے ہم، اپنے اوپر تنقید کریں گے، دوسروں کے اوپر ججمنٹ تو دینی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مالک یوم الدین ایک ہی ہے نا، یوم جزا کے دن کا مالک ایک ہی ہے۔ پھر اس دنیا میں نے اور آپ نے نہیں بن جانا دوسروں کے جزا کے دن کا مالک۔ ہم نے تو جزا کے دن کا ویٹ ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں آج یہ تمہارے جزا کا دن وہ ہے نا۔ ایک شعر ہے کہ خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی یوم حساب دیکھتے ہیں۔ اس لیے انسانوں سے ڈر زیادہ لگتا ہے، اس لیے لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے ہم 10 الٹے کام کر لیتے ہیں، کیونکہ یوم حساب لگا ہوا ہے اور ججمنٹ آ گئی ہے لوگوں کی۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ بات کی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ مجھے برا نہ کہتے ہیں، ہم اس چکر میں بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑھتے جاتے ہیں۔ یوم یقول المنافقون، اس لوگ منافق مرد کہیں گے، والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا، جو وہ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ان لوگوں سے جن کے پاس روشنی ہے، انظرونا، انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی لے لیں تھوڑی سی، کیونکہ جو منافق لوگ ہیں ان کے پاس اپنی روشنی ہے نہیں، ان کے پاس بہت کم روشنی ہے، اتنی کم کہ ہو سکتا ہے انہیں صرف اپنا ایک قدم نظر آ رہا ہے، یا پھر وہ قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے روشنی اور پھر بجھ جاتی ہے، کیونکہ تھوڑے دن دنیا پہ اچھے گزار لیے پھر واپس چلے گئے اندھیروں میں، پھر تھوڑے دن اچھے گزار لیے پھر واپس چلے گئے بار 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 بار۔ اور جب ایک انسان انف ٹائمز یہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اس کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب انہیں روشنی چاہیے اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ رکو رکو، ہمیں بھی ساتھ آنے دو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا، اب ایمان والے ان کو جواب نہیں دے رہے فرشتوں سے یا کوئی اور جواب دے رہے وہاں پہ، قیل، یہ کہا جائے گا، کون کہے گا اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے، جو کہا جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنی پیٹھوں پہ، فالتمسوا نورا، اور کہیں اور نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ایک بڑی دیوار گرا دی جائے گی مومنوں اور منافقوں کے درمیان۔
اب اس دیوار کے تھرو روشنی آ ہی نہیں رہی پیچھے، لیکن اس دیوار میں ایک دروازہ ہے، تھوڑی امید ہے کہ جہنم کی سزا کاٹ کے پھر آہستہ آہستہ لوگ ہو سکتا ہے اس دروازے سے نکل جائیں. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. جو لوگ دروازے کے اس طرف ہیں وہاں محبت ہی محبت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا خیال ہی خیال ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی پچھلی طرف صرف عذاب ہی عذاب ہے. ینادونہم، اب وہ چلا رہے ہیں. پہلے تو آرام سے بات کر رہے تھے نا، اب تو انہیں پتہ ہے درمیان میں دیوار ہے، اور یہ دیوار ہماری دیواروں جیسے نہیں ہے، جو قلعوں کی دیواریں ہوتی ہیں نا ایسی اونچی اونچی دیواریں. اب انہیں چلانا پڑ رہا ہے. ینادونہم، ندا دیں گے. کل ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کو ندا نہیں دینی پڑتی، دعا ہوتا ہے، پکارتے ہیں بس. ندا دیتے ہیں کوئی بہت دور ہو. ینادونہم، اب وہ آواز دے رہے ہیں، چلا رہے ہیں. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے تھے. ابھی بھی جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو لگ رہا تھا کہ ہم میں سے کون کو دیوار کے کس طرف ہوگا ہمیں نہیں پتا. یہاں تو سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں. کون اللہ کو کتنا پیارا ہے، کس کی ایک نیکی میں کتنا وزن ہے، کس کے ایک بول میں کتنی سچائی ہے، اور کون صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے بول رہا ہے. بڑے خطرے کی بات ہے. ینادونہم، چلائیں گے. الم نکم معکم، کیونکہ دنیا میں تو فرق ہی نہیں تھا، ہم تمہارے ساتھ تھے، تم ہمارے ساتھ تھے، یہ کیا ہو گیا اچانک روشنی کیوں کم زیادہ ہو گئی ہے؟ قالوا، ان سے کہا جائے گا بلا، بالکل ایسا ہی ہے، ہم ساتھ ہی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم بار بار اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے رہے ہو. امتحان میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی گیدرنگ ہے جہاں مجھے پتہ ہے لوگوں کی برائی ہوگی، لیکن اگر میں اپنے آپ سے یہ کہوں کہ نہیں میں مینیج کر لوں گی، ایک ٹائم تو ہو گیا، دوسرے ٹائم ہو گیا، تیسرے ٹائم ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ دلدل مجھے کھینچ ہی لے گی اپنے اندر. ایک محفل ہے جہاں مجھے پتہ ہے کہ وہاں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہاں تہمت ہی تہمت ہے. اب اپنے آپ کو جب ہم ایسے امتحانوں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی انسان ہے، اس کو کوئی دوست ہیں، لڑکے ہیں، اور اس نے دوستی کر لیا نشہ کرنے والے لوگوں سے، اور وہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں بچا لوں گا خود کو. وہ آہستہ 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 کب اب ہمیں کھینچ کے لے جائیں گے اپنی طرف پتہ بھی نہیں چلے گا. اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالنا جہاں ایمان کو خطرہ ہو اسے فتنہ کہتے ہیں. جب اسلام پہ عمل کرنا مشکل اور نہ عمل کرنا آسان ہو جائے اسے فتنہ کہتے ہیں. جہاں ہمیں خطرہ ہو کہ شادی پہ میں نے جانا ہے اور یہ میک اپ کے بغیر تو ہوگا نہیں، یا اگر اتنے فینسی کپڑے نہیں پہنے، یا اگر گاؤن پہن کے چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے. ہم سب یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتی. اس ٹائم پہ جب پتہ ہو کہ محفل ایسی ہے تو تھوڑا سا کوئی بات نہیں، چار لوگ 4 دفعہ برا بھلا کہیں گے، 5ویں دفعہ وہ ویٹ کریں گے کہ نہیں آج یہ تو کچھ اور ہی پہن کے آئی. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے بار بار اپنے آپ کو خود امتحان میں ڈالا ہے، اللہ نے نہیں ڈالا تھا اتنے امتحانوں میں. تمہیں لگا کہ میں سہ جاؤں گا، میں سہ جاؤں گی. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے. کوئی بات نہیں، جھوٹ چھوڑ دوں گی، کوئی بات، یہ سود والا کام ہے مجھے پتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے میں بس. اللہ تعالیٰ 10 سال کی زندگی ابھی پڑھی ہے نا، 50 کے بعد میں نے نمازیں ہی پڑھنی ہے. کس نے کہا ہے 50 سال زندگی مل جائے گی؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، ڈیلے کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے. وَارْتَبْتُمْ، اور جب ضرورت سے زیادہ انتظار ہو جائے نا تو شک پڑ جاتا ہے دل میں. اب آہستہ آہستہ ایمان اتنا کمزور ہو رہا ہے کہ اب یہ شک آنے لگ گیا ہے دل میں کہ سود حرام ہے بھی کہ نہیں. چگلی کرنے میں کیا جاتا ہے، غیبت ہی تو کی ہے، میں نے کون سا کسی کو قتل کر دیا ہے. آہستہ آہستہ اب اس طرح کے لوگ گناہ جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح کے کیا، ہم جیسے لوگ، ہم گناہ جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. اب برائی بری لگ ہی نہیں رہی. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، کیوں اتنا دور کیوں نکل آئے اسلام سے؟ خواہشوں کا پیچھا کرتے کرتے خواہشیں دھوکہ دے کے لے آئی ہیں. شیطان نے نا جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا تھا تو وہ ایک دفعہ میں نہیں لے آیا تھا. جیسے کارٹون میں اکثر دکھاتے ہیں نا، ایک گاجر دکھاتے ہیں وہ خرگوش کو، اور اس کو تھوڑا تھوڑا گاجر پیچھے کھینچتے جاتے ہیں، تھوڑی 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 تھوڑی، آخر میں وہ گاجر جاتی ہے کنویں میں اور خرگوش بھی جاتا ہے کنویں میں. یہ کرتا ہے شیطان ہمارے ساتھ، کسی ایک چیز کے پیچھے بھگاتا ہے. روز نہیں، یہ نہیں کہتا کہ آج ہی چھلانگ لگاؤ گے تم، ایک دن بس تھوڑا سا چینج آتا ہے. اس میں بڑا صبر ہے، وہ انتظار کرتا ہے، صدیوں انتظار کرتا ہے. وہ ہر وقت اٹیک نہیں کرتا. ہم سب کے ساتھ ایک پرسنل قرین ہے
قرین اسے کہتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک جانتا ہے، اس کے کمزور پوائنٹس جانتا ہے کہ یہ یہاں کمزور پڑ جاتی ہے، اور وہ وہیں اٹیک کرتا ہے جہاں اسے پتہ ہے یہاں پہ چوٹ لگے گی تو یہ گر جائے گی، یہاں اس کا ایمان چلا جائے گا، یہاں یہ 4 لوگوں کے ڈر سے بات مان جائے گی میری۔ ہر وقت نہیں کر رہا ہوتا اٹیک، اس کو پتہ ہوتا ہے کب لوہا گرم ہے اور کب ضرب لگانی ہے۔ وغرتکم الامانی، تمہاری خواہشوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ دیر ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، بڑی دیر ہو گئی، انتظار کر رہے تھے نا، وتربصتم وغرکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ سوال یہ شیطان کو دھوکے باز کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اکثر شیطان کو شیطان بولنے کی بجائے یا ابلیس بولنے کی بجائے دھوکے باز کہتے ہیں۔ دھوکا اسے کہتے ہیں جب بات کچھ اور میں آپ کو کوئی اور کہانی سناؤں، اسے ہی کہتے ہیں نا دھوکا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لٹرلی ہمیں پوری کہانی بتائی ہے، شیطان کے اندر کی دل کی بات پہلے بتائی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اس درخت کے پاس جائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے تو ان کے کپڑے چھین لیے جائیں گے۔ وہ جاتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس اور کیا کہتا ہے کہ آپ یہ پھل کھا لیں اور آپ کے کپڑے اتر جائیں گے، خدا نخواستہ۔ بالکل بھی نہیں، وہ جا کے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ اس کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ پھل کھائیں گے اور کپڑے اتریں گے، اور جا کے کیا کہتا ہے، اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ خوبصورت ہو جائیں گے، فرشتے ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ میرے اور آپ کے پاس آج بھی شیطان اسی طرح کے دھوکے لے کر آتا ہے۔ اگر حرام کی کمائی نہ کھائی تو بھوکے مر جاؤ گے، اگر بیٹی کو جہیز نہ دیا تو ساری زندگی پٹتی رہے گی۔ جہیز کیسی گارنٹی ہے کہ وہ نہیں پٹے گی؟ ہم تو سامنے والوں کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ جو کہیں گے سر جھکا لیں گے۔ جب ہم کسی کی ایک بات مانتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اس کی دوسری بھی مان لیتے ہیں، تیسری بھی، پھر اس کو پتہ لگتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کو تو دبایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بھی گزرا جا سکتا ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، سب سے بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا۔ شیطان کو ہم سے کتنی نفرت ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک۔ امیجن تو کریں ہم وہ تکلیف جب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور ان کے کپڑے چھین لیے گئے ہیں۔ ہم جب اس دن بھی ہم بول رہے تھے، صرف بولنے میں ہی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ قیامت والے دن بے لباس اٹھائے جائیں، کیسی تکلیف ہے، کپڑوں نے تو بھرم رکھے ہوئے ہیں نا، ان کے کپڑے چھین لیے گئے ہیں، تو کیسی ذلت ہے، کیسی خواری ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو دنیا میں ایسے ہی ہر روز خوار کرنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت سمجھ آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو۔ ہم کیسے اپنے بچوں کو ہمیں پتہ ہو نا ان کا کوئی دوست برا انسان ہے یا یہ والے کزن کے ساتھ وہ دوستی رکھے گا تو وہ بے راہ روی پہ لے جائے گا، پھر جب ہم اس کو 10 دفعہ بٹھا کے بتا رہے ہوتے ہیں بیٹے یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، ایسے نہیں کرو، اور وہ نہیں سن رہا۔ اندازہ تو کریں اپنی تکلیفوں کہ ہم اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ میں جا رہا ہے خود، یا یہ زیادہ پانی میں جا رہا ہے، یہ ڈوب جائے گا، اور وہ رک نہیں رہا، سن نہیں رہا یا سن نہیں رہی۔ لڑکیوں کی کبھی کبھی دوستیاں ہو جاتی ہیں جہاں ان کو پتہ ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ رک نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی درد اور تکلیف اور محبت سے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی وفا، اپنے حصے کی وفا نبھا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اصل میں حقیقت کیا ہے، میں نے تو شیطان پورا کا پورا کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے جو الفاظ ہیں نا، یا حسرتاً علی العباد، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہم انسانوں نے بھی کبھی سوچا کہ اللہ کو حسرت ہوتی ہے؟ وہی بول رہے ہیں یا حسرتاً علی العباد، میرے بندوں کیسی حسرت ہے، میں نے تو اتنے پیغمبر بھیجے تھے تمہاری طرف، تم نے تو سب کا ہی مذاق اڑایا۔ اسی کے آخر میں کہتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ شیطان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات مان لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستے پہ مت چلنا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کا راستہ ہے کیا، اس کا سارا پیٹرن ہمیں آدم علیہ السلام کی کہانی سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی شیطان نے کیا کی تھی؟
اس کے دل میں ایک بات تھی. اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ زمین پہ انسان بھیجوں گا, وہ حکومت کریں گے, وہ خلیفہ ہوں گے. فرشتوں کو اعتراض ہوا, انہوں نے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی, یہ تو قتل و غارت کریں گے. شیطان کو بھی اعتراض تھا, اس نے نہیں پوچھا. سب سے پہلی غلطی اگر میں اور آپ یہ زندگی میں کریں گے, اس کا مطلب ہے ہم شیطان کے رستے چل گئے. اگر زندگی میں کبھی کسی بھی بارے میں کوئی شک آ رہا ہے دل میں, تو جا کے کلیریفائی کر لینا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے سامنے والے سے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, چاہے اسلام کے بارے میں کوئی شک آ رہا ہے دل میں. اگر بچپن میں ہمیں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے, تو سوال رکھ کے پھر پوچھ لینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ وہ ظالم ٹیچر نہیں ہے جو کہتا ہے خبردار سوال نہیں پوچھنا. فرشتوں نے جب پوچھا یا اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں, تو قتل و غارت کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان انٹروڈیوس کرایا ہے فرشتوں سے کہ یہ دیکھو یہ کون ہے, یہ محمد ہیں, یہ عبدالستار دی ہیں, یہ ابراہیم ہے. ایک مجھے اور آپ کو انٹروڈیوس کرایا ان سے کہ ان میں اچھائی بھی تو دیکھو, اور وہ پھر مان گئے. کتنا لمبا پروسیس ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک انٹروڈیوس کرایا گیا. اس لیے وہ جو مد ہے نا عربی میں, فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ, اتنے لمبے نام, اتنی ساری ڈسکرپشن. نام کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا کہ یہ اس کی اچھائیاں ہیں, یہ اس کی کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ تو وہ ظالم ٹیچر نہیں ہے نا جو کہتے ہیں سوال نہیں پوچھنا, تمہیں ہمت کیسی ہوئی, میں نے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے ہی نہیں. تو شیطان بھی پوچھ سکتا تھا, وہ اللہ کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا جواب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, جب فرشتوں کو ایکسپلین کر دیا نا سب کچھ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم اب تک چھپاتے آئے ہو. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا شیطان اپنے دل میں بات رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی میں نے اور آپ نے کوئی بھی کانٹا اپنے دل میں چبھنے دیا, وہ ناسور بن جائے گا 2 سال بعد. چاہے وہ اپنے گھر میں کسی کے بارے میں دل میں آ رہا ہے کہ اچھا شاید یہ مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے, یا انہوں نے ایسی بات کیوں کہہ دی. پیار سے بیٹھ کے پوچھا جا سکتا ہے نا, سامنے والا کلیئر کر دے گا. اب اس کے بعد دھوکے بازی, اپنی ذات کے اوپر ذمہ داری نہ لینا. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اب نکل جاؤ یہاں سے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, آپ نے مجھے بہکایا ہے. تو دوسرا شیطان کا کیا ہے, شیطان کا رستہ کہ اپنی ذمہ داری نہیں لی. لوگوں کی وجہ سے میں ایسی ہوں. اگر میرے ارد گرد کے لوگوں کی زبانیں پہلے بند ہو جائیں تو میری بھی ہو جائے گی. ری ایکشن میں تو زندگی نہیں گزار سکتے نا آپ, میں نے تو اپنا حساب دینا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن تو انسان کہیں گے یا اللہ پوری دنیا آگ میں ڈالیں, مجھے بچائیں. تو دنیا میں کیسے ہم دوسروں کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ اچھا یہ پہلے ٹھیک ہو پھر میں, خدا نہ خواستہ اگر وہ آگ میں جا رہا ہے تو میں نے بھی ساتھ جانا ہے. اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی نا. شیطان اور بڑے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ہے اس کا رستہ, بس ادھر نہیں چلنا. آج سے بس ہم نے اگر اپنا شک ہی دور کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا منافقوں کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے دیر کی ہے, بات پوچھنے میں بھی دیر کر لی ہے, وہ اندر ہی کانٹا زخم بن گیا ہے. اب بڑی دیر ہوگی, اب تو موت آ جائے گی, اب دیر ہو جائے گی. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ جو لوگ دنیا میں رشوت دے دے کے عادی ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا رشوت دو جان چھڑاؤ, وہ قیامت والے دن بھی آفر کریں گے. اسی لیے سارے انسانیت آفر کر دیں گے, یا اللہ یہ سارے لوگ لیں, ان کو آگ میں ڈالیں, مجھے بچائیں, کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے کہ ایسے بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج نہیں کچھ قبول ہوگا, یہ وہ والی عدالت ہی نہیں ہے جس کے تم عادی ہو. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ کافروں سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, آج تمہاری دوست اور تمہاری محافظ آگ ہے. اس طرح کے لفظ بڑا روح کانپتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذوقوا عذاب النار, چکھو عذاب کا مزہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج آگ میں صبر کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں صبر نہیں کر کے آئے, اب آگ میں تو کرو نہ کرو کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنی دوستی آفر کر رہے تھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, کیا بہترین کارساز ہے. وکیل وہی وکیل ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں, جس کے ذمے آپ اپنے پرسنل ترین میٹرز دے دیتے ہیں کہ یہ ہے میرا معاملہ, اب آپ دیکھ لیں. میں اور آپ جب وکیل کر لیتے ہیں کوئی, تو اس کو بار بار تو نہیں بتاتے نا مجھے یہ لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے, اتنے دن میں کیس حل کر کے بتائیں. اگر ضرورت سے زیادہ تنگ کریں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو اعتبار نہیں ہے, یہ اپنا کیس واپس لے لیں. میں اور آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ اپنے سارے پرسنل میٹرز آپ کے حوالے کر دیے ہیں. فنعم الوکیل, آپ کیسے بہترین کارساز ہیں, آپ دیکھ لیں.
فنعم المولا، کیا بہترین دوست ہے وہ. اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے اوپر ہی رشک کر رہے ہیں کہ مجھے دوستی نبھانی آتی ہے. ونعم النصیر، کیسا بہترین مددگار ہے. کہاں خالق کائنات دوستی حفاظت آفر کر رہے تھے اور کہاں آ کے آگ کی دوستی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مأواکم النار. جس کو اللہ کی دوستی نہیں سمجھ آئی اب آگ کی دوستی ہے اس کے لیے، اب آگ ہی ہے. ہیا مولاکم، یہی تمہاری دوست ہے، اب یہی حفاظت کرے گی. وبئس المصیر، کیسی بدترین جگہ ہے. مسلمان کے لیے جہنم یا آگ کبھی مذاق ہو ہی نہیں سکتی. کرسچن یا یہودیوں میں کارٹونوں میں بھی اب انہوں نے جہنم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. شیطان کو مذاق میں کارٹون کیریکٹرز میں ایڈ کر دیے. مسلمان کے لیے کبھی بھی مذاق نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبئس المصیر، بری جگہ ہے، اس کو میں نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی بات نہیں ہے، وایا آ جائیں گے جہنم سے، ایک چکر لگا کے آ جائیں گے جنت میں. یہ جملہ ہم نے بولا ہوا بھی ہے، سنا ہوا بھی ہے. جی مسلمانوں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، بس بھٹی میں تپ کے باربیکیو ہو کے آگے چلے جائیں گے. جملہ منہ سے نکلتا کیسے؟ اسی کے منہ سے نکلتا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم ایسے ڈسکرائب کیا کہ روح کانپے انسان کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو قیامت والے دن میدان میں کھڑا ہوا ہے، باہر ہے، جہنم سے بڑا دور ہے. ابھی جیسے یہ پردہ ہلا یا دروازہ بند ہو تو تھوڑی سی ہوا آتی ہے نا، تو وہ جہنم سے ٹھنڈی ہوا، اللہ تعالیٰ لٹرلی بولتے ہیں ٹھنڈی ہوا، وہ اس کو ہلکی سی ٹچ کر گئی ہے. ہلکی سی جہنم کی ٹھنڈی ہوا ہلکی سی ایک انسان کو چھو گئی ہے اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے موت چاہیے، اس سے بدترین کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ. ابھی وہ جہنم کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا. ایسی بری جگہ ہے جہنم. اور مسلمان اتنے آرام سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں وایا ہوں گا جہنم؟ تو ایک لمحے لٹرلی اللہ تعالیٰ عباد الرحمن ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن میں کہ رحمان کے بندے کون ہیں. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہنم سے ڈرتے ہیں. بس جس لمحے میں نے اور آپ نے جہنم سے پناہ مانگ لی، اس لمحے ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو گئے. انسان اتنا بڑا کب ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ڈرا رہے ہیں اور وہ ڈر ہی نہیں رہا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب بڑا شدید ہے. انہا ساعت، یہ بے شک یہ بری جگہ ہے. مستقرا، ایک لمحے کے لیے بھی، ومقاما، اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں وہ میرے بندے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں. پورے سورہ رحمان میں آگ سے پورا ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ڈر گیا ہے اس کے لیے 2 جنتیں. مقصد تمہیں ڈرانا ہی تھا. ایک بچے کو آپ آگ سے ڈراتے ہیں اس لیے کہ اس سے نفرت ہے، یا اس لیے کہ دوبارہ پاس مت جانا؟ اور اگر وہ ڈر گیا تو مقصد پورا ہو گیا، یعنی کہ اب وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، اب وہ تکلیف نہیں سہنی پڑے گی اس کو. ہمیں جب لگتا ہے نا کہ جہنم کی خیر ہے، پھر کسی دن ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی ایک انگلی صرف اس دنیا کی آگ یا آئل کے اندر، گرم آئل کے اندر ڈال کے دیکھ لیں، سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ جہنم کو کیسے ایزی لے لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بری جگہ ہے، بری جگہ ہے، بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بات تو مان لینا. جب ہم کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ ایمان لائی ہوں تو پھر تو پورے کے پورے قرآن پہ ایمان لانا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ جنت کے اوپر ایمان لے آئی ہوں اور جہنم کے اوپر یا اللہ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہوگا. پوری کی پوری کتاب پہ ایمان لانا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ پہاڑ تم دیکھو کہ ریزہ ریزہ ہو گئے، کیونکہ وہ تو پورا کا پورا قرآن لیں گے، وہ آیتیں توڑ توڑ کے نہیں لیں گے بیچ بیچ میں سے. الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا ابھی تک وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل ڈر جائیں، روب میں آ جائیں اللہ کے ذکر سے. وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے. ماں میں نے آپ سے کہا تھا الذی ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں پتہ ہے حق سے کیا نازل ہوا ہے. وما نزل من الحق، ابھی تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے حق قرآن کہہ کے آ رہا ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ پوری سورہ مجھے اور آپ کو ایک نئے سرے سے ایمان کی طرف بلا رہی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دوبارہ کرایا، پھر اپنی بادشاہت دوبارہ بتائی.
پھر کہا کہ خرچ کرو. کیا چیز آ گئی ہے میرے اور تمہارے درمیان؟ کس چیز، کون سا کوڑا ہے جو اس دل کے پائپ میں پھنس گیا ہے؟ اپنا وقت خرچ کرو، اپنی انرجی صرف کرو. پھر جنت دکھائی ہے، مومنوں کی بات بتائی ہے کہ یہ ہے. قرآن میں آپ کو کبھی بھی دوزخ کا ذکر اکیلے نہیں ملے گا، جنت کے ساتھ. تاکہ امید بھی ہے، خوف بھی ہے. اسی امید اور خوف کے درمیان کا تعلق ہے میرا اور اللہ تعالیٰ کا، ہم میں سے ہر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. مسلمانوں میں نا ایک بڑا ٹرینڈ آیا تھا کہ ہر چیز ہی حرام ہے. ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہے، گانے سننا بھی حرام ہے، تصویر بنانا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے، ہر چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب جب مولویوں نے یہ سب کہنا شروع کیا نا تو اس کا ایک ریئیکشن آیا، کیونکہ وہ ہر بات سے ڈرا رہے تھے. نماز نہیں پڑھو گے تو بچھو کاٹے گا ظہر تک، کان میں سیسا ڈالا جائے گا. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک بچے کو ابھی میں جا کے، اگر کوئی میرا بہن بھائی گانے سنتا ہے، اس کو میں جا کے کہوں، اس کو 10 سال ہو گئے گانے سنتے ہوئے، کہ کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، یہ ایک جملہ سن کے وہ چھوڑ دے گی گانے سننا؟ نہیں چھوڑے گی نا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے سکھانے کا. تو وہ جب کہہ رہے تھے حرام حرام حرام، آگ آگ آگ، تو اس کا ایک ریئیکشن آیا جس نے کہا سبھی معاف ہے، کچھ حرام نہیں ہے، کچھ آگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ان دونوں ریئیکشنز کے درمیان میں ہے. کچھ چیزیں حرام اسلام میں ہے، آگ بھی ہے، جنت بھی ہے، معافی بھی، لیکن درمیان میں بیلنس ہے. کسی بھی ایک طرف چلے جائیں گے تو گر جائیں گے. ہم نے تو بیلنس بنا کے چلنا ہے نا دنیا کے اندر. تو وہ ریئیکشن کے طور پہ پھر ایک دوسرے یا دوسرا طبقہ آیا. میرے ابو ایک پورا لیکچر سن کے آئے تھے کہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب وہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جس کو لگتا ہے قبر میں کیڑے ہیں اسی کو کاٹیں گے، ہمیں تو یقین ہے کہ رسول اللہ بچا لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اگلے دن ہم نے ٹی وی پہ وہ پورا لیکچر سنا، 1.5 گھنٹے کا تھا. 40 منٹ اس انسان نے کوئی اور بات ہی نہیں کی سوائے اس کے کہ رسول اللہ ہمیں بچا لیں گے جس کو لگتا ہے. اور وہ سامنے والوں پہ اٹیک کر رہا تھا کہ اگر تم مانتے ہو کہ قبر میں کیڑے کاٹیں گے تو تم غلط ہو. جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، ان کی 4 کتابیں پڑھ کے دیکھ لیتے، وہ کہہ رہے تھے قبر کا عذاب تو سچ ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں. قرآن کا نا ایک اصول ہے، جیسے الف لام میم میں اللہ نے وہ اصول ہمیں سمجھایا تھا. جب قرآن کھولو گے تو اپنا آپ نیچے رکھنا ہمیشہ. میں پہلے یہ نہیں سوچ کے آ سکتی کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. اب قرآن مجھے یہ ثابت کرے، کیونکہ میں نے پہلے ہی سوچ لی ہے. اب میں کوئی نہ کوئی طریقہ پکڑ لوں گی، 4 آیتیں کاٹوں گی، ایک یہاں سے پکڑوں گی اور ثابت کر لوں گی اپنے لیے. طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا، میرے دماغ میں ایک سوال ہے، آپ کا جو حکم ہے مجھے قبول ہے، بس مجھے سمجھا دیں. آپ کے حکم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، بس مجھے اپنی رائے نیچے، قرآن اوپر، حدیث اوپر، پھر نظر آتا ہے سب کچھ. اگر میں یہ سوچ کے جاؤں قبر کا عذاب نہیں ہے تو پھر تو مجھے 4 حدیثیں مل جائیں گی، اس کے لیے 10 چھوڑنی پڑیں گی، وہ الگ بات ہے. تو یہ جو جھوٹا کانسیپٹ ہے نا شفاعت کا، ہمیں سب کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، ہمارے حق میں شفاعت کرنی ہے کہ اللہ ان کو بچا لیں. وہ ساری شفاعت ہمیں حدیث میں ملتی ہے بالکل.